اصحاب الاخدود۔ ناظرین، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ نے خندقیں اور گڑھے کھدوا کر اور اس میں آگ جلوا کر کچھ لوگوں کو اس میں زندہ ڈال کر جلا دیا۔ دوستو، یہ لوگ کون تھے اور ان کو کیوں جلایا گیا، یہ سب آپ جانیں گے آج کی میری اس ویڈیو میں۔ دوستو، اخدود کے معنی گڑھے، خندق اور کھائی کے ہیں۔ چونکہ اس واقعہ میں ایک کافر بادشاہ اور اس کی سلطنت کے امراء نے خندقیں اور گڑھے کھدوا کر اور ان میں آگ جلوا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی مومنوں کو ان میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا، اسی نسبت سے ان کافروں کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے کہ جن کو اس بادشاہ نے زندہ جلا دیا تھا، اور اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بروج میں بھی اشارہ کیا ہے۔ دوستو، اگر اس واقعے کی تفصیل کی بات کریں تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ زمانہ میں نجران کے علاقہ میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے محل کے قریب ایک جادوگر رہتا تھا۔ دوستو، جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے آ کر کہا، میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک ذہین لڑکا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا فن سکھا کر اپنی زندگی میں ہی کامل کر دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس نے جادوگر سے جادو کی تعلیم لینا شروع کر دی۔ دوستو، بادشاہ کے محل اور جادوگر کے مکان کے درمیان ایک راہب رہتا تھا۔ ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے عبادت کے طریقوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا، اور یوں لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا۔ جب لڑکا مسلسل اس کے پاس آنے جانے لگا تو اس کو محل سے جادوگر کے پاس اور جادوگر کے گھر سے واپس محل جانے میں تاخیر ہونے لگی۔ تو اس وقت بادشاہ اور جادوگر مقررہ آمد و رفت میں تاخیر کرنے پر غضبناک ہوئے، تو لڑکے نے راہب سے اس معاملہ کی شکایت کی۔ دوستو، راہب نے اس سے کہا کہ اس معاملہ کو چھپانے کی صرف یہی صورت ہے کہ جب بادشاہ تم سے پوچھے تو یہ عذر پیش کر دینا کہ جادوگر کے یہاں دیر ہو گئی، اور جب جادوگر ناراض ہو تو یہ کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہو گئی۔ غرض یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک یوں ہی جاری رہا کہ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راستے میں ایک ہیبت ناک درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ دوستو، لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا جادوگر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا دین سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کے مقابلہ میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا۔ دوستو، پتھر کا لگنا ہی تھا کہ وہ جانور وہیں ہلاک ہو گیا۔ تب لڑکا چل دیا اور راہب سے جا کر یہ سارا ماجرا سنایا۔ راہب نے کہا، صاحبزادے، تم مجھ پر فضیلت لے گئے، مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ دیکھو وہ وقت آئے تو میرا ذکر نہ کرنا۔ دوستو، لوگوں نے لڑکے کی اس جرأت کو دیکھ کر اس کا چرچا کیا اور کہنے لگے کہ اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور مریض آنے لگے اور انہوں نے کہا، اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کر
اور وہ لڑکا اللہ کے فضل سے اچھا کر دیتا تھا۔ دوستو یوں ہی وقت گزرتا گیا کہ ایک دفعہ بادشاہ کا ایک درباری نابینا ہو گیا۔ اس نے جو لڑکے کا چرچا سنا تو تحفے تحائف کا بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے بنا کر دینے کی درخواست کی۔ لڑکے نے درباری کو جواب دیا، میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ میں یہ طاقت ہے، بلکہ شفا تو صرف اللہ واحد کی طرف سے ہے۔ بس اگر تو اس اللہ پر ایمان لے آئے اور اس اللہ واحد و یکتا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لیے دعا کروں گا۔ درباری یہ سن کر اللہ واحد پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور وہ بنا ہو گیا۔ دوستو اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا پایا۔ تب بادشاہ نے سوال کیا، اپنے بنا ہونے کی حقیقت بیان کر۔ اس نے بادشاہ کو جواب دیا، میرے رب نے مجھ کو شفا بخش دی ہے۔ بادشاہ نے حیرت انگیز کہا، تیرا رب تو میں ہوں، میں نے تجھ کو اچھا کر دیا؟ درباری نے جواب میں کہا، نہیں، تیرے اور کل جہان کے پروردگار اللہ پاک نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ درباری نے کہا، جی ہاں، اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ آخر اس نے بادشاہ کو لڑکے کا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس نے کہا، بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو جادو کے ذریعے اندھوں کو بنا اور مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، مجھ میں یہ طاقت کہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے شفا دینے سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا، وہ اللہ جو واحد و یکتا ہے، تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے راہب سے متعلق تمام واقعہ کہہ دیا۔ تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے، مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا۔ تب بادشاہ نے اس کے سر پر آرا چلوا دیا اور اس طرح اس کو شہید کر ڈالا۔ دوستو اب اس نے لڑکے سے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں سے اس کو نیچے گرا دو تاکہ پاش پاش ہو جائے۔ جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ان لوگوں کے مقابلہ میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت پہاڑ میں زلزلہ آ گیا اور سرکاری آدمی گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح و سالم بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلہ میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں جا کر غرق کر دو۔ دوستو جب سرکاری آدمی اس کو دریا کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ ان سے مجھ کو نجات دے۔ فوراً ہی دریا میں جوش آیا اور وہ سب غرق ہو گئے، اور لڑکا پھر بچ گیا اور صحیح و تندرست بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا، اور اس مرتبہ وہ لڑکا کہنے لگا، بادشاہ اس طرح تو ہرگز مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جو ترکیب میں بتاؤں اگر تو اس کو اختیار کرے تو بے شک تو مجھ کو قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے وہ ترکیب دریافت کی۔ لڑکے نے کہا، تو شہر کی تمام مخلوق بلند جگہ پر جمع کر، جس وقت سب لوگ جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر سولی دینا، اور میرے ترکش سے تیر نکال کر
اور یہ پڑھ کر کہ اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے میرے سینے میں مارنا، تب ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیا، اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کو تیر مارا، اور لڑکا تیر کھا کر جاں بحق ہو گیا۔ دوستوں، مخلوق نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو سب نے ایک دم بآواز بلند نعرہ لگایا کہ ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے، اور عین اسی وقت سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ تب درباری بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ، جس بات کا تجھ کو خوف تھا آخر وہی ہو کر رہی، اور تیری تمام رعایا مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلہ اور گلی کوچہ میں خندقیں کھودو اور ان میں خوب آگ جلاؤ، اور پھر ہر محلہ کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ اس دین سے باز آ جائیں۔ جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دو، اور جو انکار کرتا جائے اس کو دہکتی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ جوگ در جوگ جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز رہنے کا اقرار کرتے اور دہکتی آگ میں بخوشی ڈالے جاتے تھے۔ دوستو، یہ سارا ہولناک نظارہ بادشاہ اور اس کے امراء حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا۔ عورت بچے کی محبت میں جھجکی تو بچے نے فوراً کہا، ماں صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کود جا، اس لیے کہ بلا شبہ تو حق پر ہے اور یہ ظالم باطل پر ہے۔ دوستو، ظالم بادشاہ کے اس حکم کی وجہ سے تقریباً 20,000 عیسائی مومنین کو شہید کر دیا گیا، مگر ایک شخص ان میں سے کسی طرح جان بچا کر نکلا اور بھاگ کر شام میں مقیم کیسر روم کے دربار میں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے نجران کے حادثے کی داستان سنائی اور احتجاج کیا۔ کیسر نے فوراً حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے اس ظالم بادشاہ سے اس ظلم کا انتقام لے۔ نجاشی نے اس پر چڑھائی کر دی اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس کو شکست دے کر تمام یمن پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، اس بادشاہ نے دریا کے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر وہیں غرق ہو گیا، اور اس طرح تقریباً 70 سال تک یمن نصارہ کے زیر حکومت رہا۔ دوستو، یہ تھا ان عیسائی مومنین کی استقامت کا واقعہ۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر۔